مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعے کو جس عنوان سے گفتگو کی تھی تربیت اولاد کے حوالے سے، چونکہ وقت کم رہتا ہے جمعے میں تو بات مکمل نہ ہو سکے، تو اس لیے بہتر و مناسب یہی سمجھتے ہیں کہ وہی گزشتہ بات کو پورا اور مکمل کر لیا جائے۔ تو کچھ معروضات سے قبل آئیے ایک مرتبہ اور والہانہ عقیدتوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے ذکر کیا تھا کہ تربیت اولاد کا جو موضوع ہے ایک اہم مسئلہ ہے یہ، اور اس چیز کو ہم اور آپ نے اگنور کر دیا، حالانکہ ضرورت ہے ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی کہ اپنی آنے والی نسلوں میں جو ہے نکھار کس طریقے سے لانا ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم سے اگر ہم پوچھیں تو میں نے ذکر کیا کہ ایک پوری سورت سورہ لقمان اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، اور اس میں اللہ نے اپنے پیارے بندے حضرت لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی وہ قرآن میں یاد فرمائی ہیں۔ اور ہم جب قرآن کریم کی سورت کو پڑھتے ہیں سورہ لقمان کو، تو اس میں اولاد کی تربیت کا جو انداز نظر آتا ہے بڑا نرالا اور انوکھا انداز نظر آتا ہے، کیونکہ بچے کی تربیت گاہ، اس کی تعلیم گاہ، درس گاہ سب سے پہلی جو ہے وہ ماں کی آغوش ہے۔ سب سے پہلے جہاں سے بچے کو علم ملتا ہے وہ اس کی ماں کی آغوش سے ملتا ہے۔ اور قرآن کریم کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کس طرح کریں، تو قرآن نے کہا، سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، ماں باپ اولاد کے حق میں جو کہتے ہیں نا، اللہ رب العزت بہت جلد قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ماں باپ کو اولاد کے حق میں بد دعا کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ماں باپ کبھی اولاد سے غصہ بھی ہو جائے تو غصے کی حالت میں بھی بد دعا کے الفاظ زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو دور حاضر کا ہے، کعبہ معظمہ کا امام کون نہیں بننا چاہے گا؟ جو امام ہیں یہ غالباً کچھ وقت پہلے تھے، عبد الرحمن السدیس۔ تو یہ اپنے بچپن کے زمانے کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نادانی کی عمر میں تھا، کم عمر تھی میری اس وقت۔ تو بچے شرارتیں کرتے ہی ہیں، شیطانیاں کرتے ہی ہیں، جب کوئی مہمان گھر پہ آتا ہے تو اور بچوں کو چھوٹ مل جاتی ہے کہ اب تو گھر والے بھی، ماں باپ بھی کچھ نہیں۔ عبد الرحمن جو کعبے کے امام ہیں، عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، میں کھیل رہا تھا، تو جب کھانے کا وقت ہوا، مہمان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو مجھے عجیب شرارت سوجی کہ میں نے مٹی اٹھا کر کے ان کی پیالی میں ڈال دی۔ کہتے ہیں بس میری ماں نے جیسے ہی میرا یہ فعل بد دیکھا، میری یہ شرارت دیکھی، تو میری ماں نے غصے میں کہا، اور کیا کہا؟ میری ماں نے غصے میں کہا، عبد الرحمن جا، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ اور وہ بیان کرتے ہوئے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ماں کے غصے کی حالت میں یہ الفاظ جو زبان پر آئے اللہ نے قبول فرما لیے اور آج مجھے کعبے کا امام بنا دیا۔ تو ماں باپ کو اولاد کے حق میں غصے کی حالت میں بھی دعا ہی کرنا چاہیے، کون جانے کون سا وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلی تربیت گاہ جو بچے کے حق میں ہے وہ ماں باپ کی آغوش ہے۔
جب قرآن سے ہم السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔